الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صاحب العون والكوثر والتاج والمغفر والقدوة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقور والجبين الأزهر والعزب الأطهر والنسب الأشهر، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي بدري الطعامي الحجازي العربي، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة، سيما بقية الله العظم مولانا حجة بن الحسن العسكري. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ کہ اعلان مجھ سے کہا کہ میں اسے کر دوں. مجلس عزائے سالانہ سواری عالم مبارک شہزادی سکینہ بنت الحسین کہ جس مجلس کے بعد اٹھائی جائے گی، یہ مجلس 19 محرم 7 بجے شام بمقام حسینی کوٹھی کوٹلہ علی جاہ میں مقرر ہوگی، اور جسے انشاءاللہ بندائی خطاب کرے گا انجمن پروانہ شبیر گروہ کاظمی اور گروہ سجادیہ سینہ زنی کریں گی. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. چشم بنا ہے سید مصطفیٰ علی خان خلف نواب سید میر محمد سعید خان مرحوم. ایک صلوات فاتحہ. خداوند عالم قرآن کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ وملائکتہ، کہ بے شک اللہ وملائکتہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تم بھی ان کے اوپر درود و سلام بھیجو جو درود و سلام بھیجنے کا حق ہے. ایک صلوات پڑھیں. آیت کا لب و لہجہ بالکل واضح اور روشن سا ہے. 3 طرح کے زمانے ہوتے ہیں: ایک زمانہ ماضی کا، ایک زمانہ حال کا، اور ایک زمانہ جسے مستقبل کہتے ہیں. ایک پاسٹ ہوتا ہے، ایک پریزنٹ ہوتا ہے، ایک فیوچر ہوتا ہے. ہماری گرامر میں اور اردو میں اسی طریقے سے، اور اس طریقے سے انگلش میں بھی الگ الگ لفظیں ہیں تینوں زمانے کو بیان کرنے کے لیے.
ہم نے کہہ دیا وہ گیا تو یہ پاسٹ ہو گیا، جسے گزرا ہوا زمانہ کہتے ہیں یا ماضی کہہ لیجیے. ہم نے کہا وہ کھا رہا ہے، کر رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، تو یہ پریزنٹ ہو گیا، اسے کہتے ہیں حال. اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کل جائیں گے، کل کھائیں گے، تو یہ ہمارا فیوچر سے اس کا تعلق ہو گیا. اب یہ الگ الگ تینوں کے لیے سینٹنس ہے. میں کہوں جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں نکلا کہ میں گیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں نکلا کہ میں جاؤں گا، کہ آج جا رہا ہوں تو کل بھی جاؤں گا، کہیں سے مطلب نہیں نکلتا. الگ الگ لفظ ہے. لیکن عربی زبان کے لیے میں اور اس کے گرامر میں پاسٹ کے لیے تو الگ لفظ ہے، لیکن فیوچر اور حال کو بیان کرنے کے لیے خدا ایک لفظ استعمال کرتا ہے، صرف ایک لفظ. عربی زبان میں صرف ایک لفظ ہے. وہی پاس کے معنی بھی دیتی، فیوچر کے معنی بھی دیتی ہے، اور وہی لفظ مستقبل کے معنی بھی دیتی ہے. یعنی فیوچر کے معنی بھی دیتی ہے، حال کے معنی بھی، پریزنٹ کے معنی بھی، اور فیوچر کے معنی بھی. ایک لفظ. اب قرآن یہ دیکھیے کہ یہ بتا رہا ہے کائے کے سلسلے میں تذکرہ ہو رہا ہے قرآن میں، نبی کے اوپر درود و صلوات بھیجنے کے حوالے سے گفتگو. تو قدرت صرف یہ نہیں بتا رہی ہے کہ اللہ درود بھیجتا تھا، توجہ فرمایا، اللہ درود بھیجتا تھا، بلکہ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ یصلون علی النبی. یصلون یہ لفظ وہ ہے کہ جو حال کو بھی بتاتا ہے اور مستقبل کو بھی بتاتا ہے. یعنی معنی یہ ہوگے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. عجیب بات ہے عزیزان گرامی کہ درود بھیج رہے ہیں. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یصلون علی النبی، درود بھیج رہے ہیں. ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو یہ ہمارا جو درمیان کا پیریڈ ہے کہ ہم اس وقت صرف ایک کام میں مشغول ہے، وہ ہے کھانا کھانا. اس وقت ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، اس وقت کسی سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں، اس وقت ٹیلی ویژن نہیں دیکھ رہے. توجہ فرمایا، اس وقت ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں. اور ہم یہ کہیں کہ بعد میں فلاں کام کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو کام انجام پائے گا بس وہی انجام پائے گا، دوسرا انجام نہیں پائے گا. قدرت کہہ رہی ہے یصلون علی النبی، ہر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجیں گے. یعنی اللہ کا صرف اور صرف ایک کام ہے، باقی ساری کام دوسروں کو حوالے کر دیے. ایک کام ہے، وہ آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے اور آئندہ بھی بھیجتا رہے گا. ایک سلوات پڑھ یصلون علی النبی کہ ہم درود بھیج رہے ہیں اور بھیجیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، گفتگو اسلام لانے والوں سے نہیں ہے. قدرت یہ نہیں کہہ رہی اے اسلام لانے والوں، لا الہ الا اللہ کہنے والوں نہیں، محمد رسول اللہ کہنے والوں نہیں، وہ لوگ کے جو ایمان لا چکے ہو ان سے مخاطب ہے خدا. توجہ رکھیے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا، تم بھی درود بھیجو، وسلموا، خالی درود نہیں بھیجو بلکہ سلامتی، سلام کرو انہیں. درود بھیجو اور سلام کرو. کس طریقے سے؟ جو درود و سلام بھیجنے کا حق ہے. یعنی اس طریقے سے درود و سلام بھیجو کہ حق کے درود و سلام ادا ہو جائے. ایک سلوات پڑھتے ہوئے غور کیجیے گا. اچھا اس کی عظمت کیا ہے؟ درود و سلام جو بھیجنے کا حکم دے رہا ہے. عجیب بات ہے، آپ دیکھیے خدا نے بہت سی چیزیں، بہت سے احکامات اس مجمع میں پڑھنے کی خاص بات یہ کہ مجھے زیادہ چلانا نہیں پڑتا. ایک سلوات پڑھتے محمد. توجہ فرمایا، بہت سے احکام اللہ نے واجب کیے. نماز کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم، جہاد ہے، جتنے بھی احکام ہیں آپ اٹھا کے دیکھ ڈالیے قرآن میں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، وغیرہ وغیرہ ساری تفصیلات آپ کو قرآن میں مل جائیں گی. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے حکم دینا. ایک سوال ہے کہ حکم کون دے سکتا ہے؟
کون دے سکتا ہے؟ ایک چیز ہے حکم دینا، ایک چیز ہوتی ہے طلب کرنا، کسی چیز کا چاہنا، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا. توجہ فرمایا، ڈیمانڈ کرنا. یہ ڈیمانڈ جو ہے کئی عنوانات رکھتی ہے. ہر ڈیمانڈ کو حکم نہیں کہا جا سکتا. توجہ فرمائیے، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر ڈیمانڈ کو حکم نہیں کہا جا سکتا. دیکھیے مانگنے والا، کبھی ڈیمانڈ کرنے والا بڑا ہوتا ہے، جس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، چاہے سن کے اعتبار سے چاہے رتبے کے اعتبار سے. توجہ فرمایا، کبھی ڈیمانڈ کرنے والا، مانگنے والا، طلب کرنے والا بڑا ہوتا ہے کسی اعتبار سے، چاہے عمر کے اعتبار سے ہو، رشتے کے اعتبار سے ہو، یا پھر عہدے کے اعتبار سے ہو. کبھی ڈیمانڈ کرنے والا جس سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو دونوں کا رتبہ برابر ہوتا. جو رتبہ ڈیمانڈ کرنے والے کا ہے وہی رتبہ جس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس کا بھی ہے. اور کرے حضرات، یعنی میں مثال، ایک دوست دوسرے دوست سے کہے، ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ چھوٹا ہے، جس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ بڑا ہے. فرمایا تو اب یہ تین پہلو ہو گئے، چوتھا کوئی پہلو نہیں بنے گا. یا ڈیمانڈ کرنے والا بڑا ہوتا ہے، جس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، یا دونوں برابر ہوتے ہیں، ڈیمانڈ کرنے والا بھی وہی ہوتا، وہی رتبہ وہی رشتہ رکھتا ہے، جس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے دونوں ایک ہی رتبے. یا پھر ڈیمانڈ کرنے والا چھوٹا، جس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ بڑا. تو اب یہ تین طرح کی طلب ہو گئی، تین طرح کی ڈیمانڈ ہو گئی. لیکن ہر ڈیمانڈ کو حکم نہیں کہا جائے گا. صرف ایک ڈیمانڈ اور ایک طلب ایسی ہے کہ جسے حکم کرے، باقی کو حکم نہیں کہا جائے گا. چھوٹا اگر اپنے بڑے سے طلب کرے، اپنے بڑے سے ڈیمانڈ کرے تو اسے حکم نہیں کہیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹا اپنے بڑے کو حکم دے رہا ہے، بلکہ آپ کہیں گے کہ چھوٹا اپنے بڑے سے دعا کر رہا ہے. آپ جب اللہ سے مانگتے مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے ٹھیکا چیز چاہیے، مجھے دے 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 دے، طلب کر رہے ہیں آپ، اللہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو کیا آپ اللہ کو حکم دے رہے؟ نہیں، اسے کہا جائے گا دعا. اور کرے آتا. اسی طریقے سے بیٹا اگر باپ سے مانگے تو اسے دعا کہہ سکتے، حکم نہیں کہہ سکتے. اور اگر دو برابر کے افراد طلب کرے، جو کنڈیشن ایک دوست دوسرے دوست سے مانگے کہ ایک گلاس پانی پلا دو، فلاں چیز دے دو، تو اب اسے دعا نہیں کہے گی اور نہ ہی حکم کہے. کیا کہا جائے گا؟ اسے التماس کہے گے، گزارش کہے گے. اسے التماس اور گزارش کہا جائے گا. لیکن اگر ایک بڑا اپنے چھوٹے سے کہے، توجہ فرمائیے گا، تو اب اسے حکم کہا جائے گا. التماس اور دعا کا نام نہیں دیا جا سکتا. اچھا آپ دیکھیں، تو یہ تین کنڈیشنیں ہو گئی. لیکن تین کنڈیشنوں کا جو اثر مترتب ہوگا وہ تینوں الگ الگ مترتب ہوگا. کیسے مترتب ہوگا؟ اگر چھوٹے نے اپنے بڑے سے پانی مانگ لیا، بڑے نے پانی نہیں دیا، چھوٹے کو حق نہیں ہے کہ وہ بڑے سے مواخذہ کرے کہ تم نے پانی کیوں نہیں دیا. حق نہیں ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے وہ بڑے سے مواخذہ کرے کہ تم نے پانی کیوں نہیں دیا. وہ پلٹ کے کہہ سکتا ہے تمہیں اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ سے پانی مانگا کیسے تم نے. اگر دے دے تو لطف ہے، نہ دے تو کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا. اور کرے اگر چھوٹے نے بڑے سے پانی مانگ لیا، دے دے تو یہ بڑے کا لطف ہے. لیکن اگر نہ دے تو چھوٹا اپنے بڑے سے گریبان نہیں پکڑ سکتا، اس کا بازو نہیں پکڑ سکتا کہ تم نے کیوں نہیں دیا. توجہ فرمایا، وہ پلٹ کے جواب دے گا تمہیں شرم نہیں آتی، مجھ سے چھوٹے ہوتے مجھ سے کام کرواتے ہو، ہے کہ نہیں ہے. اور اگر دوست سے مانگے تو بھی حق نہیں ہے کہ اگر وہ دوست اس کام کو انجام نہ دے تو وہ اس سے سوال کرے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. اگرچہ احترام دوستی اور احترام اخوت یہ ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کی خواہشات کا احترام کرے اور اسے پورا کرے، لیکن اگر نہ کرے تو ایک دوست دوسرے دوست سے مواخذہ نہیں کر سکتا، نہ سزا دے سکتا ہے نہ سوال کر سکتا ہے. توجہ فرمائیے گا. لیکن اگر باپ بیٹے کو حکم دے ایک گلاس پانی پلا دو، اور اگر بیٹا نہ پلائے تو باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ مواخذہ کرے کہ میں نے تجھ سے کہا تھا پانی پلانے کو، میں نے تجھ سے کہا تھا یہ کام کرنے کو، تو نے آخر یہ کام کیوں نہیں کیا.
فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اعلیٰ ایک بلند رتبے والا، بلند عہدے والا، ایک بلند رشتے والا اپنے چھوٹے سے ڈیمانڈ کر رہا. اور فرمایا اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، صلو علیہ، توجہ فرمائیے گا، درود بھیجو. تو اب یہ خدا دعا نہیں کر رہا ہے آپ سے کہ بھیج دو گے تو میری ذات پہ لطف کرو گے. یہ تم سے التماس نہیں ہے کہ بھیج کے ہم پہ رحم کر دو، توجہ فرمایا، بلکہ وہ وحدہ لا شریک تمہیں حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، درود بھیجو. اور اگر نہیں بھیجا تو اب قدرت کو حق پہ مواخذہ ہے. اور مواخذہ کیسے کرے گا کہ جس نماز کو بغیر درود کے لے کے آؤ گے تمہارے منہ پہ مار دوں گا. ایک سوال کرے اللہ نے اچھا آپ دیکھیے عجیب عنوان، یہ بھی ایک عنوان ہے، آپ غور کیجیے گا. قابل توجہ بات ہے کہ نماز کا جب حکم اللہ نے دیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، نہیں یا ایھا الذین آمنوا نہیں، اقیموا الصلاۃ، سیدھا سیدھا جملہ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکات دو. اور کریں حضرت آتوا الزکاۃ کے حوالے سے میں ایک نقطہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اپنے نوجوانوں کے لیے میں چاہتا ہوں پھر سے بیان کروں. اقیموا الصلاۃ کو پہلے سن لیجیے. نماز کا حکم کیا کہ نماز قائم کرو. آپ دیکھیے قائم کرنا الگ چیز کا نام ہے، پڑھنا الگ چیز کا نام ہے. پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ ڈالیا، کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. دکھائیے مجھے، آپ کہیں نہیں کہا. قرأت، آپ کہتے ہیں نا قرأت، قرأت کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا. قرأت معنی کہا جاتا ہے یا بجا لانا، بجا لانا. تو قرأت کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا. قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ اقرؤوا الصلاۃ، نماز پڑھو، کہیں نہیں کہا. بلکہ جہاں بھی نماز کے حوالے سے ڈیمانڈ کیے کہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم صرف تمہارے نماز پڑھنے کو نہیں دیکھیں گے. ڈیمانڈ صرف یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو، توجہ فرمایا، نہیں، نماز قائم کرو. یعنی خود بھی پڑھو، دوسروں کے لیے بھی آمادہ کرو کہ وہ خود نماز پڑھا سکو. توجہ فرمایا، یعنی جو تمہارے تحت میں ہے ان کو بھی مجبور کر کے نماز پڑھواؤ، نماز سکھاؤ، نماز بتاؤ تاکہ وہ بھی نماز پڑھے. قیام کرنا اور ہے، پڑھ لینا اور ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مجلس پڑھوائی، نہیں، آپ کہتے ہیں میں نے مجلس قائم کی. توجہ فرمایا، یعنی خود بھی مجلس میں شریک ہوئے، دوسروں کو بھی مجلس میں شریک کیا. تو اب قدرت کہہ رہی ہے اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز تنہا پڑھ لینا تمہارا کافی نہیں ہے، بلکہ قیام نماز ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ نماز قائم کرو. 3 نقطہ میں اس حوالے سے بیان کروں گا. آیت یہ میرا موضوع نہیں تھا، آگے بات تو میں نے کہہ دیا. دوسری جملہ آتوا الزکاۃ، اسی طریقے کے لب و لہجے قرآن میں احکام کو جو واجب کیا، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو دیکھیے میں بخاری میں مجلس پڑھ رہا ہوں، لہذا حضرات پوری توجہ سے سنیے گا. صلوات پڑھتے وہاں بخار ضرور ہے لیکن مسلمانوں کا نبی نہیں ہوں جو بخار میں ہینڈ بکنے لگوں. جو بھی بکوں انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ مسلمانوں کا نبی ہو سکتا ہے کہ بخار میں آ کے ہزیات بک دے. نہ ہم بکتے نہ جب ہم غلام ہو کے نہیں بکتے تو ہمارا نبی ہو کے کیا بکے گا. صلوات فرمائیے. تو قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، پھر کیا ہوا؟ آتوا الزکاۃ، زکات دو. ابھی اس میں بھی لگو لہجہ قرآن کا دیکھیے. قرآن کی فصاحت و بلاغت یہی ہے، غور کرنے کی بات ہے. قرآن کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن آؤ آ کر کے روز ایک بہرحال ثواب اس کا بھی ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے بینیفٹس ہیں ڈھیروں ہمارے اور آپ کے لیے کہ پڑھ لو، اس پہ بھی ثواب دے دیں گے. پڑھ لو گے اس پہ بھی ثواب دے دیں گے، مل جائے گا ثواب.
اسی کے سہی کم سے کم قرآن اٹھا کے دیکھو تو صحیح. وہ جو فرمایا ہم بہت سی چیزوں کہتے ہیں کہ مل گیا بہت دنوں پر ریئلی آئی مس یو, یہ جملہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بہت ترجمہ زبان سے لکھتا ہے ریئلی آئی مس یو. ارے فلاں چیز کوئی پروگرام آ رہا تھا, ارے عرصے سے نہیں دیکھا کہ بہت مس کر رہا تھا میں اس پروگرام کو, جملہ میں زبان سے نکلتا ہے مس یو. لیکن کبھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن سے کہیں کہ قرآن آئی مس یو, بہت دن سے نہیں پڑھا تجھے. توجہ فرمایا. نماز سے کبھی نہیں کہتے جمعہ پڑھے ہوئے عرصہ بیت جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جمعے کی نماز سے کہتے ہیں کہ ریئلی ایک عرصہ ہو گیا آئی مس یو, آج چلتے ہیں جمعہ پڑھ لیں. اچھا یہ مس یو اگر ان تمام چیزوں کے بارے میں نہیں کہیے گا تو جب وہاں پہنچیے گا تو بہت سی چیزیں جو آپ کو کہے گی کہ آئی مس یو. جہنم کہے گی کہ ریئلی آئی مس یو, صراط کہے گا آئی مس یو. تو بچوں فرما رہے ہیں ہمیں سلوات پڑھنے